وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں تمہیں لے جاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی، اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا، 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد۔ ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب اس کی ایک دیوار ہے، میں بتا چکا ہوں 1927-28 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ 1917 سے پہلے تک، بلکہ یوں سمجھیے پہلے 500 برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے، یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا، جبکہ وہ نبوکدنضر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے، وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ اس کے بعد واپس آئے، حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا، اس کے بعد یہ ٹیمپل سن 70 عیسوی میں ختم ہوا، اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا۔ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم۔ اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے، پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی سب معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔ لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے زرخرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر، اور یہ مانوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فیوفیہم، اب دیکھیے وفا یوفی دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم، ان کا اجر، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے، ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر آدم اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے، تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریا اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بیوہ رہیں، جو وہ رہیں بانج رہیں، اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہیں معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، 2 بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جب کہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی، اور ایسے ہی چلے گئے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا، یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں
تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا۔ اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے، یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15ویں سے لے کر 18ویں سے لے کر اور 20ویں رکوع تک، 15ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کو دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب، اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو۔ وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی، اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے، یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو، کہ جی ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں۔ ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ گویا کہ 3 طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی، لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے۔